بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارک انبیاء کی آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کہہ دیں کہ میری طرف مسلسل یہ وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہے، آیا تم تسلیم ہوتے ہو؟ کربلا جلوگاہ توحید کے موضوع پر آج یہ ہماری 9ویں گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس منزل پر ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے یہ کیوں کہا پیغمبر سے کہ آپ یہ کہیے کہ میری طرف بس یہ وحی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں ہو رہی، کیونکہ سارے احکام، ساری چیزیں پیغمبر پر وحی کے ذریعے سے ہی آئی ہیں، اور وہ احکام آپس میں مختلف ہیں، چیزیں آپس میں متفاوت ہیں، کہیں پر اصول دین ہیں، کہیں فروع دین ہیں، کہیں احکام ہیں الگ الگ۔ یہاں تو صرف ایک بات کہی جا رہی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ پھر یہ کیوں کہ صرف یہی ایک وحی ہے جو میری طرف وہ مسلسل ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں ہو رہی ہو۔ عرض کیا گیا کہ اس کے اندر یقیناً کوئی راز ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے،
چونکہ یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا کمال ہی یہی ہے کہ جہاں الفاظ بہت کم ہوتے ہیں معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جتنا انسان اس پر سوچتا جاتا ہے اور جتنا علم آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا رموز قرآنی روشن ہوتے جاتے ہیں، واضح ہوتے جاتے ہیں۔ تو بالآخر کوئی ایسا راز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ انما الہکم الہ واحد میں ہی کوئی راز موجود ہے۔ تمہارا معبود بس ایک ہے۔ یہ جو ہم اللہ ایک کہتے ہیں اس کے اندر کوئی راز ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ خوب عرض کیا گیا کہ توحید یعنی اللہ ایک، توحید اس کے معنی کیا ہیں آخر؟ انسان کی توحید کب مکمل ہوگی؟ صرف اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ کل سے گفتگو اس پر ہو رہی ہے۔ انسان کی توحید مکمل کب ہوگی؟ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے کافی ہے؟ ختم ہو گئی توحید کی بات؟ اگر یہی کہنا کافی ہے کہ اللہ ایک ہے تو پیغمبر سے مسلسل کیوں کہا جا رہا ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے؟ یہ پیغمبر سے مسلسل کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور پھر صرف یہی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کچھ اور نہیں کہا گیا پیغمبر سے اس کے علاوہ؟ اس کے معنی کچھ اس کے اندر ہے، صرف اللہ ایک کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ بالآخر اس اللہ ایک کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس اللہ ایک کے معنی کیا ہیں۔ اس پر عرض کیا گیا کہ کل جب ہم توحید کی قسمیں دیکھتے ہیں اور توحید کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو علماء نے بہت بیان کیا ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں اور بڑے دقیق مطالب ہیں کہ جو توحید کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں۔ موضوع ہمارا توحید نہیں ہے، صرف کربلا جلوگاہ توحید ہے، اتنے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اگر توحید موضوع ہو تو بہت دلچسپ موضوع ہے۔ ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو چاہیے توحید پر محنت کریں، چونکہ صرف ایک مفہوم ہے جو حقیقی ہے، توحید بس۔ باقی جتنے بھی معارف دینی ہیں سب ماتحت توحید قرار پاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اور کل کی گفتگو میں آپ اس کو محسوس کریں گے۔ رسالت ہو، امامت ہو، نبوت ہو، خلافت ہو، جتنا دین ہے سب ماتحت توحید قرار پاتا ہے۔ ایک مفہوم ہے اصلی توحید اور ایک اس کے مقابلے میں ہے شرک۔ شرک چونکہ ہے نہیں، شریک باری ہے نہیں، پروردگار کا کوئی شریک ہے نہیں، لہذا توحید کے نہ ہونے کو شرک کہا جائے گا۔ توجہ کریں، اصلی مفہوم جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہے توحید۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ صرف یہی وحی نازل ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں آ رہی، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی وحی کی اس کے بعد، کیونکہ یہی ایک ایسا مفہوم ہے جو اصلی مفہوم ہے۔ باقی جتنے بھی مفاہیم، جتنے بھی کانسیپٹس پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں سب ماتحت توحید قرار پائیں گے۔ کیسے؟ میں اس کو آپ کے سامنے آج اور کل اور پرسوں کی گفتگو میں جتنا ہو سکا عرض کروں گا کہ کیسے ممکن ہے کہ ساری چیزیں ماتحت توحید قرار پا رہی ہوں۔ خوب کل عرض کیا گیا کہ توحید کے مفہوم کو جب کھولا جاتا ہے کہ انسان سمجھے کہ آخر توحید کسے کہتے ہیں، توحید کے معنی کیا ہیں، توحید کس چیز کا نام ہے۔ ایک ہے توحید ذاتی۔ توحید ذاتی کل عرض کیا گیا کہ پروردگار کی ذات ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ وہ خالق ہے لیکن وہ اس طریقے سے، وہ باپ نہیں ہے کسی کا، خالق ہے۔ ذات اس کی ایک ہے اور اس کی ذات پر تصور کرنا منع کیا گیا ہے، اس کی ذات پر گفتگو کرنا منع کیا گیا ہے، اس کی ذات کے بارے میں سوچنا منع ہے۔
تفکروا، کل عرض کیا میں نے، تفکروا فی کل شیء، ہر شے کے بارے میں سوچو، فکر کرو. ولا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرنا، فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے. کیونکہ انسان کے اندر اتنی رسائی ذہن میں، اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ کا ادراک کر سکے، ادراک کر سکے. اور میں نے عرض کیا کہ توحید پر گفتگو نہیں، ورنہ بہت گفتگو یہاں بیان کرنے کے لیے. دوسری چیز توحید صفاتی، یعنی اپنی ذات میں وہ ایک ہے، ایک مسئلہ. اپنے صفات میں وہ ایک ہے، دوسرا مسئلہ. صفات میں ایک ہے کہ معنی کیا ہے؟ یعنی اس کے صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے. جس طرح میں نے کل اس کو بیان کیا تفصیل سے کہ جس طرح ہماری ذات الگ ہے، ہمارے صفات الگ ہیں. ہمارے صفات میں ایک چیز ہے شجاعت، ایک چیز ہے علم، ایک چیز ہے قدرت، ایک چیز بہت سی چیزیں ہیں، تکلم، کچھ بھی ہے، وہ سب ہماری ذات سے الگ ہے. الگ ہے کیسے ہے؟ ہم تھے، عالم نہیں تھے جب ماں کی آغوش میں تھے. جب دنیا میں آئے تو قرآن مجید نے کہا کہ جاہل پیدا ہوئے تھے. ہم تھے، ہماری ذات موجود تھی، کوئی ایک صفت بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی. وہ صفات جس کو ہم اخذ کرتے ہیں یا دنیا میں آ کر کے بعد میں لیتے ہیں، نہ اس وقت ہم عالم تھے، نہ اس وقت ہم قادر تھے، نہ اس وقت ہم چل سکتے تھے، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں. ہمارے صفات ظاہری ہیں، ایک بھی صفت ہمارے پاس نہیں تھی، مگر یہ کہ وہ چیزیں جو خدا نے دے کر کے بھیجی تھیں. ہماری اپنی کوئی صفت ہمارے ساتھ میں نہیں تھی، ذات موجود تھی. لیکن پروردگار ایسا نہیں ہے. علم، قدرت، حیات، یہ تین صفات وہ ہیں جو صفات ذات ہیں. پروردگار جب سے ہے قادر ہے، پروردگار جب سے ہے زندہ ہے، پروردگار جب سے ہے علم رکھتا ہے. درست؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہو اور بعد میں آ کر کے عالم ہوا، ہماری طریقے سے نہیں. وہ تھا، بعد میں آ کر کے قادر ہوا، نہیں، ایسا نہیں. اب یہاں تک بات کل عرض کی گئی آپ کے سامنے. توحید صفاتی اسے کہتے ہیں. اگر کسی انسان کے اس چیز میں کہیں پر مسئلہ کمزور ہے تو وہ انسان کاملاً موحد نہیں ہوگا. اگر کوئی انسان صفات اور ذات کو الگ سمجھ رہا ہے یا اپنی طریقے سے اس کی صفتوں کو سمجھ رہا ہے تو انسان موحد نہیں ہوگا. صرف اللہ ایک کہہ دینا کافی نہیں. ایک کے معنی یہ بھی ہے کہ اس کی صفت اور اس کی ذات کو ایک سمجھو کہ وہ کب سے عالم ہے. بہرحال اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہے، اس سے عرض نہیں کر سکتا. اس کے بعد مسئلہ آتا ہے توحید افعالی کا مسئلہ. بس اسی پر رکوں گا اور اسی پر گفتگو ہوگی. توحید افعالی یعنی کہ فعل کے اعتبار سے جتنے بھی امور دنیا میں انجام پاتے ہیں وہ سب کے سب من جانب اللہ ہیں. بہت توجہ، یہ بڑا خطرناک چیپٹر ہے. یہاں پر آ کر کے بہت ہی عجیب طریقے سے یہاں گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں اتنا ڈیپ میں نہیں جاؤں گا. اس کے لیے پھر سے اشارہ چاہیے کہ انسان اس کو محسوس کر پائے اور پھر بیان کر سکے. تمام صفات کی انتہا اللہ کی طرف ہے. اگر میں بول رہا ہوں تو اس پروردگار کی قدرت سے بول رہا ہوں. اگر بالکل آسان کر کے اس کو بیان کریں، اگر آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں تو اس پروردگار کی قدرت سے سن رہے ہیں، اس کی مشیت سے سن رہے ہیں. اگر وہ نہ چاہے تو ایک لفظ انسان سن نہیں سکتا، اگر وہ نہ چاہے تو ایک لفظ انسان بول نہیں سکتا. توحید افعالی. اب یہاں بہت سی بحثیں ہیں سب کو چھوڑ کر کے. توحید افعالی کو جب تقسیم کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزو، تو 3 حصوں پر تقسیم ہوتی ہے. پہلی چیز ہے توحید در خالقیت. اس پر میں آج گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ. توحید در خالقیت یعنی اس پوری کائنات کو خلق کرنے میں وہ اکیلا ہے. پوری کائنات کا کریٹر پروردگار عالم ہے، خالق وہ ہے. کسی اور نے کائنات کو پیدا نہیں کیا. وہی ہے جو ذرے سے لے کر کے کہکشاں تک کا بنانے والا ہے. خالق اکیلا ہے وہ کائنات میں. اور کوئی چیز خالق نہیں ہے، کوئی چیز کوئی ایجاد نہیں کر سکتا، بلکہ وہی ہے کہ جو چیز کو نہ ہونے سے ہونے میں تبدیل کرتا ہے. بہت توجہ کیجئے گا، نہ ہونے سے ہونے میں تبدیل کرتا ہے. دعائے جوشن کبیر کا فقرہ ہے کہ وہی ہے کہ جو خلق الاشیاء من العدم. عدم یعنی نہ ہونا، چیزوں کو نہ ہونے سے ہونے میں تبدیل کرتا ہے.
سائنس کی خلاقیت، سائنس کا خلق کر دینا، سائنس کا کریٹ کر دینا، سائنس کا چیزوں کا ایجاد کر دینا، یہ لفظ غلط ہے۔ کوئی سائنس کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتی کائنات میں، توجہ کریں آپ، کوئی چیز کو خلق نہیں کر سکتا کوئی کائنات میں۔ کیسے عرض کر رہا ہوں؟ آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ سائنس ایجاد نہیں کرتی کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود، سائنس کی ایجاد نہیں ہے؟ اب سے 50 سال پہلے کس نے تصور کیا تھا کہ مثلا دنیا کے اس سرے پر بیٹھا ہوا انسان اس سرے پر بیٹھے ہوئے انسان کی آواز بھی سن رہا ہوگا، دیکھ بھی رہا ہوگا؟ کس نے تصور کیا تھا؟ ایک نے کہنے والے نے کہا تھا 1400 برس پہلے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا میں ادھر بیٹھا ہوا انسان ادھر بیٹھے ہوئے انسان کی آواز سنے گا۔ تو اس زمانے کے لوگ تعجب کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو پہاڑ پہ جا کر کے نبی کی آواز نہ سن پائے، یہ مشرق سے مغرب کی آواز سنا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کہنے والے نے اس وقت کہا تھا ایک وقت آئے گا جب مشرق سے مغرب کا انسان آواز کو بھی سنے گا اور دیکھے گا بھی، لیکن انسان محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ 14 صدیاں لگیں علی ابن ابی طالب کے ایک جملے تک پہنچنے کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں؟ 14 صدیاں لگیں ترقی کو تاکہ علی ابن ابی طالب کے ایک جملے کو سمجھ سکیں۔ ابھی نہ جانے کتنے جملے ایسے ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اس کے لیے تو کوئی علی کا بیٹا چاہیے جو آ کر کے اپنے دادا کے جملوں کو دنیا کے سامنے سمجھائے اور حل کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اسی لیے یہ بات بیچ میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، اسی لیے ظہور کے پہلے تک، ابھی ظہور کب ہوگا معلوم نہیں ہے، دعا یہی ہے کہ آنے والا جمعہ ظہور کا جمعہ ہو، کہ جب حضرت تشریف لے آئیں۔ دعا یہی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں جو حالات ہیں مولا آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا کون ہے آپ کے علاوہ؟ دل یہی چاہتا ہے کہ اگلے جمعے کو آ جائے، لیکن نہیں معلوم کب آئیں گے۔ ان کے آنے کے پہلے تک علم کے جو 27 حروف ہیں، اب یہ حروف ہیں کیا ہیں یہ انسان کیا سمجھے گا، میں نے کہا اسی طرح کے جملے جو سمجھ میں نہیں آتے، 27 حروف ہیں علوم کے، ان کے آنے کے پہلے تک دنیا صرف 2 حصوں تک پہنچ سکے گی۔ یعنی آج جتنی سائنس کی ترقی ہے اب پتہ نہیں 2 حصوں تک کی ہے کہ نہیں ہے۔ 25 حروف ان کے آنے کے بعد کشف ہوں گے۔ توجہ کریں آپ، کہاں جائے گا انسان، کیا کرے گا انسان، ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے اس بات کو۔ بالآخر تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو یہاں سے وہاں تک مشرق میں بیٹھا انسان، مغرب بیٹھے انسان کو آواز بھی سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، یہ ترقی نہیں ہے، ترقی ہے یہ ایجاد نہیں ہے، یہ خلق کرنا نہیں ہے، حکم نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، کیسے کہہ رہے نہیں ہے؟ بس میرا سوال اسی جگہ پر ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہاں سے دنیا کے اس سرے تک میری آواز کو کون سا سائنسداں لے کر کے جا رہا ہے؟ کون سا سائنٹسٹ ہے جو میری تصویر کو لے کر کے جا رہا ہے؟ کون لے جاتا ہے؟ ابھی تو آن لائن نہیں چل رہی گفتگو، لیکن جہاں آن لائن ہو آپ ادھر بول رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر ادھر بیٹھا انسان اسی لفظ کو سن رہا ہے، مجال بدل جائے۔ کون سا سائنسداں لے کر کے جا رہا ہے؟ کہ سائنسداں کی تھوڑی لے کے جاتا ہے، کہ پھر کون لے کے جاتا ہے؟ کہ ہواؤں کی لہروں کے ذریعے سے جاتا ہے۔ ہواؤں کی لہروں کے ذریعے سے تصویر بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، آواز بھی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ بس سوال اسی جگہ ہے، ذرا سوچ کے بتاؤ کہ ہواؤں میں یہ طاقت سائنسداں نے دی ہے یا تھی؟ کسی سائنسدان نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے یا پہلے سے موجود تھی؟ کب موجود تو پہلے سے تھی، کہ پھر اس کو کریشن نہ کہو، اسے کشف کرنا کہو۔ جو چیز موجود ہے اس کو سمجھ لینا خلقت نہیں ہے، نہ موجود کو موجود بنانا خلقت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔
موجود میں تبدیل کر دینا، نہ ہونے کو ہونے میں بدل دینا، یہ خلقت کا کمال ہے۔ وہ اکیلا خالق ہے کائنات میں۔ قرآن مجید آواز دے رہا، کئی مقامات کا قرآن مجید نے کہا۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں جو پیغمبر سے کہلوایا گیا۔ پیغمبر کہیے قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ اے پیغمبر آپ کہیے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ شے سے بڑا مفہوم عربی زبان میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ شے کو اردو میں چیز کہا جاتا ہے۔ کسی بھی عالم کی چیز ہو اس کو شے سے تعبیر ہوگی۔ وہ عالم خارج میں ہو تب بھی شے ہے، عالم ذہن میں ہو تب بھی شے ہے، ملک میں ہو تب بھی شے ہے، ملکوت میں ہو تب بھی شے ہے، کہاں تک جائے شے ہے۔ وہ خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے پروردگار عالم۔ وہ الواحد القہار، وہ واحد ہے اور وہ قہار ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے کہ ساری چیزوں کا اکیلا پیدا کرنے والا یہ کیا چیز ہے؟ توحید در خالقیت۔ لیکن یہاں پر میں ایک تبصرہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ توحید در خالقیت، وہ پوری کائنات میں اکیلا خلق کرنے والا ہے، اکیلا پیدا کرنے والا ہے، تو جس طریقے سے اس کی خالقیت کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کی قدرت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، اس کی قدرت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی مرضی سے جس کو چاہے خالق بنا دے۔ آج بات واضح ہو جائے، وہ اکیلا خالق ہے، درست ہے، لیکن اگر چاہے تو اپنی مرضی سے جس کو چاہے خالق بنا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وہ خود خالق ہے، درست ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے کائنات ہے، بالکل درست ہے، یہ توحید در خالقیت ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو کسی دوسرے کو خالق بنا سکتا ہے یا نہیں؟ یا ہم اس کے لیے کوئی قانون بنائیں گے کہ پروردگار تو نہیں بنا سکتا کسی اور کو، اس کی قدرت کو محدود کر سکتے ہیں ہم؟ کہا نہیں کر سکتے۔ پھر کہ اگر وہ چاہے تو خالق بنا سکتا ہے، کسی کو خالق بنا دے کائنات کے اندر، مگر وہ بنائے گا۔ کہ آپ صرف سپوزیشن پر گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی مثال بھی ہے اس کی؟ صرف فرضیات پر بات کر رہے ہیں یا کوئی مثال بھی ہے؟ فرضیات پر بات کرنے سے ذہن کو مشوش کرنا یہ انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ مثال پر گفتگو کرنا، موجودیت پر گفتگو کرنا، جو چیزیں پائی جا رہی ہوں ان پر گفتگو کرنا درست ہے۔ پروردگار عالم توحید در خالقیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلا خالق ہے پوری کائنات میں، لیکن اگر کسی کو چاہے اپنی مرضی سے خالق بنا سکتا ہے، درست ہے۔ کوئی دلیل کا دلیل قرآن مجید پڑھیے، توجہ کریں۔ دو لہجے میں گفتگو ہوئی قرآن مجید میں۔ پہلا مرحلہ پروردگار عالم نے بیان کیا جناب عیسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام پر گفتگو کرتے ہوئے، عیسیٰ یاد کرو میری نعمتوں کو جو ہم نے تم پر نعمتیں نازل کی ہیں، تم پر، تمہاری والدہ پر۔ ذکر کرو، یاد کرو ان نعمتوں کو، ایسا اور ایسا اور ایسا۔ پروردگار عالم ایک ایک نعمت کو یاد کرا رہا ہے کہ ہم تھے جو تمہیں گہوارے میں بلوا رہے تھے، ہم تھے جو تمہارے روح القدس سے تمہاری مدد کر رہے تھے، ہم تھے۔ گفتگو کرتے کرتے کہتا ہے اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی وتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی۔ وہ تم تھے کہ تم نے خلق کیا۔ عجب ہے، توجہ کیجئے گا۔ تخلقو صیغہ مضارع کا ہے اور مخاطب کا صیغہ یہاں پر ابھی ملک میں رہتے ہیں۔ تخلقو یعنی تم خلق کرتے تھے۔ اذ تخلقو من الطین کہیئۃ الطیر، ایک مٹی سے ایک پرندے کی شکل تم نے خلق کی۔ تصنعو کہنے میں کیا حرج تھا؟ عربی کی لفظ نہیں ہے کہ تم نے پرندے کی شکل بنائی، نہیں،
پرندے کی شکل بنائی کا مسئلہ نہیں ہے، پرندے کی شکل خلق کی. توجہ میرے عزیزو، تم نے خلق کی، تخلقو تم نے خلق کی، فتنفخو فیہا پھر تم نے پھونکا اس کے اندر، تم نے پھونکا، نفخ کا مرحلہ ہے، تم نے پھونکا، فتکون طیرا باذنی پھر وہ پرندہ ہو گیا میرے اذن سے. تم نے خلق کیا میرے اذن سے، تم نے پھونک کے اسے زندہ کیا میرے اذن سے، یعنی میں نے تمہیں خالق بنایا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو قرآن مجید ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، دو جگہ سے پڑھ رہا ہوں. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 اٹھا کے پڑھ لیجئے آپ. یہاں پر پروردگار عالم نے اپنی طرف سے کہا اذ تخلق من الطین کہیۃ الطیر باذنی، تم خلق کرتے تھے، ایک بار کا مسئلہ نہیں ہے، تم خلق کرتے تھے پرندے کی شکل میرے اذن سے. وہاں پہ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے خلق کر رہا ہوں. بھائی خلق کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ خالق. وہ اس میں کوئی مشکل ہے؟ خلق کرنے والے کو خالق کہا جاتا. انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے خلق کر رہا ہوں کہیۃ من الطین کہیۃ الطیر، پرندے کی شکل مٹی سے. وَأَنفُخُ فِيهِ پھر میں اس میں پھونک رہا ہوں، کہیں مذکر کا صیغہ کہیں مؤنث کا صیغہ، میں اس میں پھونک رہا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ. جناب عیسیٰ کہہ رہے میں خلق کر رہا ہوں، میں پھونک رہا ہوں، میں اسے پرندے کو زندہ کر رہا ہوں، لیکن بے اذن اللہ. ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم خلق کر رہے ہو میری اجازت سے. مطلب کیا ہوا کہ توحید در خالقیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلا خالق ہے. ہاں اگر چاہے اپنے اذن سے کسی کو خالق بنا دے. ایک صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات محمد اور آل محمد. ہاتھوں میں علمدار کی تلوار نہیں ہے، ہاتھوں میں علمدار کی تلوار نہیں ہے، لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے. وہ ہاتھوں کو کٹا کر بھی نہیں چھوڑے گا دریا. یہ مرد کی اولاد پر رہا ہے. عرض کر رہا تھا کہ وہ اگر چاہے تو خالق بنا دے. توحید در خالقیت کے مطلب پر گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ اکیلا خالق ہے پوری کائنات میں. درست ہے بالکل، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. کوئی شک کرتا ہے تو توحید خراب کر لے گا. لیکن اسی توحید در خالقیت میں یہ بھی تبصرہ موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے اذن سے کسی کو خالق بنا دے. جیسے کہ جناب عیسیٰ کو اس نے یہ قدرت عطا کی.
دو صیغوں سے کہا، خود نے کہا تخلقو، عیسیٰ تم خلق کرتے تھے، از تخلقو، جناب عیسیٰ نے خود کہا انی اخلقو، میں خلق کرتا ہوں، نسبت اپنی طرف دے رہے ہیں، نسبت اپنی طرف دے رہے ہیں، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ درست؟ خوب، ایک دلیل اور آپ کے سامنے جلدی سے رکھوں اور بات تمام ہو جائے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا آخری فقرہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ترجمہ کیا ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ جو، لوگ کہتے ہیں بہترین پیدا کرنے والا، نہیں، بابرکت ہے وہ جو خالقین میں سب سے بہتر ہے۔ توجہ کریں، احسن الخالقین، خالقین میں احسن، خالقین کے درمیان احسن ہے۔ بھئی تو دلیل قرآنی موجود ہے، قرآن پروردگار عالم افتخار میں کہہ رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ جو خالقین کے درمیان بہتر ہے سب سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔ ابھی اور بات ہے کہ جس میں جتنی ظرفیت تھی پروردگار عالم نے اس کو اتنی قدرت خلقت عطا کی۔ بھئی جناب عیسیٰ کے لیے اتنا ضروری تھا، ان کو اتنی قدرت عطا کی، اور اگر کوئی ایسا ہو جس کی قدرت لامحدود ہو تو پھر اب مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے کیا کیا خلق کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔ اور یہ نظریہ اور یہ عقیدہ، یہ گفتگو خلاف توحید نہیں ہے اور خلاف قرآن نہیں ہے۔ شرط یہ ہے بِإِذْنِ اللہ کو کوئی حرف نہ آنے پائے۔ اگر کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت لاتا ہے، اب یہاں پر دو لفظ کہہ دوں یاد رہ جائیں تاکہ یاد رہے اس اعتبار سے۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہمارے علمی زبان میں حوزے میں کہتے ہیں عرض میں آنا، اور ایک چیز ہے طول میں آنا۔ اب اس کا انگریزی میں آپ خود ہی کہہ لیجئے گا۔ مثال دے دوں، بھائی بھائی کے عرض میں ہوتا ہے، لیکن بیٹا باپ کے طول میں ہوتا ہے۔ بیٹا کچھ کر لے باپ کے عرض میں آ ہی نہیں سکتا۔ باپ جاہل، انگوٹھا ٹیک، بیٹا انٹلیکچوئل، لیکن کیا مجال جو باپ کے آگے چل تو لے۔ اور آپ کہیں گے کہ ہم نے تو چلتے دیکھا ہے نا۔ جیسے ایک شخص نے پوچھا کہ مولانا صاحب سے، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ مجنب جس پر غسل واجب ہو جائے وہ مسجد میں آ سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں آ سکتا۔ کہ نہیں مولانا صاحب آ سکتا ہے؟ کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں آ سکتا، کہ میں کھڑا ہوں۔ ایک صلوات تو ہے محمد اور آلہ محمد۔ تو اس طرح والا نہ جواب دیجئے گا مجھے۔ بیٹا کسی منزل پر آ جائے باپ کے آگے چل نہیں سکتا، کسی منزل پر آ جائے باپ کو اف نہیں کہہ سکتا۔ جاہل باپ ہو، پڑھا لکھا بیٹا ہو، اف نہیں کہہ سکتا۔ اگر کہہ دیا تو جاہل ہے۔ آپ علامہ دہر صحیح، آپ آیت اللہ العظمیٰ صحیح، لیکن کیا مجال جو باپ کی آگے آگے چلیے، اور اگر چلے تو جاہل ہے کوئی ہو۔ ارے باپ تو باپ ہے۔ اب ایک بات آ گئی ہے، کہہ دوں جلدی سے، باپ تو باپ ہے۔ جس کو شعور ہوتا ہے اسلامی اقدار کا، وہ بڑے بھائی کے آگے نہیں چلتا۔ اب جلدی سے ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، امام خمینی علی اللہ مقامہ جب پیرس سے ایران آئے تھے تو ان کا جہاز رکا ہوا تھا ایئرپورٹ پر، لوگ ان سے ملنے جا رہے تھے جو یہاں تھے پہلے سے ایران میں۔ ان کے بڑے بھائی ان سے ملنے کے لیے گئے، آقا مرتضیٰ پسندیدہ
دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. 15 سال کے بعد بھائی ملے تھے. جب نیچے اترنے کا وقت ہوا تو دونوں ساتھ میں چلے. جب اس کے دروازے پر پہنچے جہاز کے تو امام خمینی رک گئے کہ نا آپ پہلے چلیں. اب سارا میڈیا ورلڈ میڈیا لگا ہوا ہے سارے کہ ناغا اگر آگے جائیں گے تو خالی یہ دکھائی دیں گے. وہ جہاز کا دروازہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. کہا یہ مجھ سے بڑے ہیں, میرے بڑے بھائی نہیں. بہت کوشش کی لوگوں نے کہا نہیں. اچھا وہ جو ان کے پروٹوکول کی جو ٹیم تھی وہ بھی سمجھدار تھی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے. ان کو بٹھا دیا, انہیں پہلے اتار دیا. آغا مرتضی پسندیدہ کو پہلے اتار دیا, پھر امام خمینی کو اتارا, تاکہ جب فوٹو میں آئے تو جو آپ دیکھتے ہیں اس طرح ہاتھ کیے ہوئے وہ بعد میں اتر رہے ہیں. آپ جا کر کے دیکھ لیں, یوٹیوب پر بھی ڈاکومنٹری موجود ہے. جب اترنے کے بعد آگے دونوں ساتھ چل رہے ہیں تو ہم خمینی ایک قدم پیچھے چل رہے ہیں بڑے بھائی سے, جبکہ وہ مرجع نہیں ہے, یہ مرجع ہے. لیکن کچھ صحیح یہ بڑا ہے. جب اتنا اقدار اسلامی کا لحاظ ہوتا ہے تب کوئی انسان اتنا بڑا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ. مرتبے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, رتبے کے اعتبار سے یہ بڑے ہیں, کیونکہ مرجع وقت ہے. آیت اللہ العظمیٰ ہے, وہ اس مقام پر نہیں ہے. آیت اللہ وہ بھی ہے البتہ, اس مقام پر نہیں ہے, لیکن چونکہ بڑا بھائی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, چونکہ بڑا بھائی ہے, اقدار ہے اسلامی. تو میں آپ نے پہچان لیا کہ عرض کا مطلب کیا ہے, طول کا مطلب کیا ہے. بھائی کے عرض میں ہوتا ہے رشتے کے اعتبار سے, باپ بیٹا طول میں ہوتا ہے رشتے کے اعتبار سے. پروردگار کو توحید در خالقیت ماننا ہے, درست ہے. کوئی بھی ہو پروردگار کے عرض میں نہیں آ سکتا. بات محسوس ہو جائے گی. پروردگار کے عرض میں نہیں آ سکتا. اگر عرض میں مانا تو شرک مطلق, لیکن اگر طول میں تسلیم کیا جائے کہ پروردگار اکیلا ہے اپنے عرض میں, اس کی اجازت سے طول میں دوسرے موجود ہیں, یہ عین توحید ہے, شرک نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور یہ عین توحید ہے. توحید در خالقیت ایک مرحلہ, دوسری ہے توحید در ربوبیت, جسے انشاءاللہ کل بیان کروں گا آپ کے سامنے, کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو چھیڑا جا سکے. توحید در خالقیت, وہ اکیلا ہے پیدا کرنے والا پوری کائنات. آپ دیکھیں کیسے عرض کروں میرے عزیزو, عجیب ہے واقعاً. ہم اور آپ پروردگار کی مخلوق ہیں, اس نے پیدا کیا ہے. آواز دیتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اس نے جیسا چاہا ماؤں کے رحم میں تمہاری تصویر بنائی. دوسرے مقام پر کہتا ہے صورکم فاحسن صورکم. اس نے تمہاری تصویر بنائی, اور کیا خوب تصویر بنائی. وہ تھا جو تصویر بنا رہا تھا. آج اگر ہم صرف اپنے اوپر اپنے آپ کو دیکھ کر کے شکر پروردگار کریں تو کر نہیں سکتے. یہ سننے کی طاقت آپ کی ماں نے آپ کو دی تھی یا آپ کے باپ نے؟ کا ان بیچاروں کو کیا پتا کہ 3 پردوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ انہیں کیا معلوم؟ یہ کوئی دست قدرت ہے جو عطا کر رہا تھا. اچھا اگر وہ نہ دیتا سننے کی طاقت تو کب پوری کائنات لگ جاتی, دے نہیں سکتی تھی. اگر نہ دیکھتا بولنے کی طاقت تو کب پوری کائنات لگ جاتی, دے نہیں سکتی تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے بعض اندھے گونگے بہرے پیدا کیے, تاکہ کم از کم آنکھ والوں کو اپنی آنکھ کا اندازہ تو ہو, کم از کم کان والوں کو اپنے کان کا سماعت کا اندازہ تو ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. اکیلا ہے خلق کرنے والا, اکیلا ہے جو عطا کر رہا ہے, لیکن اس کی اجازت سے وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. میں کل انشاءاللہ اور اس پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے توحید اور ربوبیت کے اندر, تب اور اندازہ ہوگا پروردگار کی اس وحدانیت کا اور اس توحید کا. توحید
بہت دور تک ابھی آپ کے ساتھ چلنا ہے، لہذا باتوں کو مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہاں میرے عزیزو، جب پروردگار کی توحید انسان کی مکمل ہو جائے تب زندگی کا مزہ کچھ اور ہے۔ پھر انسان ساری چیزوں کو توحید کے خانے سے دیکھتا ہے۔ ابھی ہماری آنکھ پر وہ چشمہ لگا ہی نہیں جس سے ہم کائنات کو توحیدی نظر سے دیکھیں۔ میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے جتنا مجھ سے ہو سکا کہ کس طریقے سے انسان ڈوب جاتا ہے توحید میں، تو پھر وہ کسی کو نظروں میں لاتا ہی نہیں سوائے خدا کے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب امیر سلام اللہ علیہ نہج اعظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، اتنی عظمت سما جاتی ہے پروردگار کی ان کے نفسوں میں کہ اللہ کے علاوہ سب ان کو بونے لگنے لگتے ہیں، سب انہیں چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین کرتا ہے پھر وہ لشکر دیکھ کے گھبراتا نہیں ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین کرتا ہے پھر وہ لشکر دیکھ کے گھبراتا نہیں ہے۔ ہزاروں کا لشکر سامنے موجود ہے، اصحاب حسین آپس میں مذاق کر رہے ہیں۔ عجیب ہے، مذاق موجود، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ بریر کی شوخی، بریر کا مذاق کر رہے ہیں آپس میں، لشکر موجود ہے۔ تو کل شہید ہونا ہے اسی لیے تو خوش ہو رہے ہیں۔ عجیب ہے، یعنی کتنا احمق ہے ہمارا دشمن جو ہمیں موت سے ڈراتا ہے۔ اگر ہمیں موت سے ڈرنا ہوتا تو ہم یا علی ہی کیوں کہتے؟ اصحاب حسین کہیں آس پاس کسی چیز کا تصور نہیں ہے سوائے خدا کے۔ شب عاشور کل انشاءاللہ عرض کروں گا، سوائے خدا کے۔ راوی کہتا ہے اصحاب حسین کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسی شہد کی مکھی کے چھتے سے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے۔ اس طریقے سے لوگ ذکر خدا میں مشغول ہیں۔ کاش گفتگو وہاں تک پہنچا پاؤں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے کربلا جلوہ گاہ توحید ہے۔ بس میرے عزیزو، آج 8 محرم تھی۔ آج کی تاریخ ایک ایسے انسان سے منسوب ہے کہ جو معصومین 14 کے بعد اپنی مثال آپ ہے۔ کوئی بھی مقام جناب عباس سلام اللہ علیہ کو درک نہیں کر سکتا۔ کربلا کی 2-3 شخصیتیں ایسی ہیں، جناب عباس، جناب زینب، جناب علی اکبر، کہ ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ غیر معصوم ان کے مقام کا ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کہاں ہیں، کس مقام پر ہیں یہ لوگ۔ اور ان میں جناب عباس وہ شخصیت ہے کہ جس کا جواب نہیں ہے تاریخ میں۔ ہم نے جناب عباس سلام اللہ علیہ کو صرف ایک رخ سے دیکھا ہے، غیظ و غضب، ورنہ عباس کتنی فضیلتوں کا مرکز ہے۔ حافظ قرآن ہے عباس، عابد شب زندہ دار ہے عباس، روتے روتے خوف خدا سے چہرہ زرد ہے عباس کا۔ یہ کربلا کا بیان ہے، مقتل کربلا کہتا ہے، آنکھیں سرخ ہیں عباس کی۔
اور فوج کا کمانڈر ایسا کہ اتنی مختصر سی فوج کو اتنے بڑے لشکر سے پورا دن لڑا دیا عباس نے، پورا دن لڑا دیا ابوالفضل عباس نے اتنی مختصر سی فوج کو، جبکہ آدھا لشکر امام حسین کا حملے مغلوبہ میں مارا گیا، یعنی 40 تقریباً افراد پہلے حملے میں شہید ہو گئے کہ جب تیروں کا میہ برسا تھا نماز صبح کے بعد، اور اس کے بعد جو فوج بچی اس ترتیب سے ابوالفضل عباس نے بھیجا۔ ہاں لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب کوئی نہ رہ گیا، سب جا چکے، سب سے آخری جو انسان میدان کی طرف چلا ہے امام حسین کے پہلے وہ جناب عباس، سب سے آخری۔ علی اصغر تو میدان میں گئے نہیں ہیں، لے جائے گئے۔ جو شخص میدان کی طرف چلا ہے آخری امام حسین سے پہلے جناب عباس سلام اللہ علیہ آئے، ہاتھوں کو جوڑا، آقا اب غلام کو بھی اجازت دے دیں۔ امام حسین نے سر سے پاؤں تک عباس کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عباس تم تو میرے لشکر کے علم۔ امام حسین کے سامنے ایک مسئلہ ہے، امام حسین جانتے ہیں اگر عباس جنگ کرنے کی نیت سے کربلا میں گیا تو نقشہ کچھ اور ہوگا، لیکن ابوالفضل عباس کو امام حسین اب روکے تو کیسے روکیں؟ اب تک جب بھی عباس کا ہاتھ شمشیر کے قبضے پر گیا تو امام حسین نے یہی کہا کہ عباس یہ وہ دن نہیں ہے تم جس دن کے لیے ہو۔ آج امام حسین کیا کہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ عباس کربلا میں لڑے نہیں لڑے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہر شہید لڑنے کے لیے نکلا ہے جناب عباس ویسے نہیں گئے۔ خیمے کا تلایا پھر رہے ہیں عباس، آپ نقشے کو جانتے ہیں، ایک طرف خیموں کے پشت پر خندق کھودی گئی ہے جس میں آگ جل رہی ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، ایک جانب امام حسین کا لشکر ہے جو لڑ رہا ہے، ایک جانب اکیلا عباس پوری فوج کو روکے ہوئے، اکیلے پوری فوج کو روکے۔ فوجیں اتنی شریف نہیں ہیں جو رکی رہے، بلکہ یہ علی کا شیر تھا جو فوجوں کو روکے ہوئے تھا۔ اسی عالم میں جناب زہیر آئے، کہتے ہیں عباس سنو میں تمہیں تمہارے بابا کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جناب عباس نے کہا زہیر دیکھ نہیں رہے ہو فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، یہ کسی بات سننے کا وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے میں بغیر سنے نہیں گزر سکتا، ایسے ہی بتاؤ گھوڑے سے نہیں اتروں گا۔ خطابت نہیں ہے، مقتل کے جملے ہیں، ایسے ہی بتاؤ گھوڑے سے نہیں اتروں گا۔ جناب زہیر نے کہا عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی؟ تاکہ ایک بہادر فرزند پیدا ہو۔ عباس آج وہی دن ہے، بس کہ سننا تھا کہ ٹھوکر ماری تو رکاب کا تسمہ ٹوٹ گیا، آواز دی اتشجعونی یا زہیر، اے زہیر تم مجھے جوش دلانے آئے ہو۔ میں ابھی تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ زہیر کہنے میں اپنی جگہ سے دیکھ رہا تھا، عباس فوجوں پہ جھپکے، ایسا لگ رہا تھا آتشی شمشیر فوجوں پر ایسے چل رہی تھی، سر اچھل رہے تھے۔ اور یہی ابوالفضل کا عباس کا وہ حملہ تھا جس میں مارد جو عرب کا مشہور نیزہ باز تھا اس سے عباس نے جنگ تن بتن کی اور کہا مارد آج میں تجھ کو تیرے نیزے سے ماروں گا۔ یہ کہہ کر کے تلوار کو نیام میں رکھا، مارد نے نیزہ مارا، عباس نے نیزے کو پکڑا، نیزہ چھین کر کے مارد کو اسی کے نیزے سے مارا۔ زہیر تم نے دیکھا
تمناؤں سے پالا تھا امام حسین سب جانتے ہیں کیسے روکے. خیموں سے ایک آواز آئی، العطش العطش، بچوں کی آواز. امام حسین نے کہا عباس جانے سے پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. ابو الفضل العباس نے سمجھ لیا کہ آقا کیا چاہتے ہیں. آئے اس خیمے میں آئے جو خیمہ لگایا گیا تھا مشکیزوں کے لیے، جہاں پانی رکھا جاتا تھا. کیا دیکھا؟ پیاسے بچے مشکیزوں کو سینے سے لگائے زمین پر لیٹے. دل پھٹ گیا ابو الفضل العباس کا. سکینہ مشکیزہ لاؤ. چچا کہاں چلے گا؟ پانی لینے جا رہا ہوں. بچوں نے خوشی سے آ کر کے مشکیزہ دیا. خیمے کے باہر آئے، امام حسین کے قریب آئے، پیشانی کا بوسہ لیا. کچھ دور آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار ہوئے. مجھے نہیں معلوم امام حسین اس وقت زندہ کیسے رہے. جب عباس میدان کی طرف چلے، ارے جاتے تو ہو مرنے کی رضا شاہ سے لے کر. عباس تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے؟ ارے وہ وقت آ گیا جس کی بابا نے خبر دی تھی. مقاتل لکھ رہے ہیں 4000 یا 10,000 کا لشکر ہے جو نہر پہ لگا ہوا ہے. 6 حملے کیے فوج نے کہ عباس نہر تک پہنچ نہ سکے، لیکن کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو شیر کے پیروں کو روک لیتی. حملہ کرتے ہوئے علی کا شیر نہر میں اتر گیا. کوئی تاریخ نہیں بتاتی عباس کے ایک بھی زخم آیا ہو. یہ علی کا سکھایا ہوا تھا. گئے، جا کر کے چلو میں پانی لیا، گھوڑے کے قریب کیا، گھوڑے نے منہ پھیرا، پانی کو مار دیا. عجب نہیں رجب کا رخ کیا ہو بابا، آپ کی وصیت کو پورا کر دیا. مشکیزہ سوکھا تھا، بھرنے میں دیر لگی. عمر سعد نے اعلان کیا، ارے سمٹ جاؤ، یہ پانی خیمے تک جانے نہ پائے. فوجیں سمٹنا شروع ہوئی. سارے فوجوں کا مرکز ابو الفضل العباس. عباس نے مشکیزے کو گھوڑے کی پشت پر رکھا، ایک ہاتھ سے علم کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے وار کرتے ہوئے چلے. کوئی طاقت روک نہیں پا رہی. ایک شفیع نے دیکھا ایسے عباس رکیں گے نہیں، ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپا، کیونکہ سامنے سے نہیں آ رہے، کھجور کے باغوں کے بیچ سے آ رہے ہیں، تاکہ درختوں کے درمیان تینوں سے مشکیزہ بچا رہے. اس نے چھپ کر کے وار کیا، ہاتھ قلم ہو گیا. ابھی مشکیزے کو سنبھالے ہوئے ہیں، بائیں ہاتھ سے مشک و علم کو سنبھال لیا، ٹھوکر سے لڑتے ہوئے چلے. علم چھوڑ نہیں رہے عباس. دوسرے شخص نے وار کیا، بایاں ہاتھ قلم ہو گیا. سنیں گے آپ، کٹے ہوئے ہاتھوں سے علم کو سینے سے لگا لیا. مشکیزہ دانتوں سے تھاما، علم سینے سے کیوں لگا لیا؟ ارے یہی علم ہے جو پیاسے بچوں کی ڈھارس ہے، یہی علم ہے جو میرے آقا کی فرد کی علامت ہے. ٹھوکر سے لڑتے ہوئے چلے.
وصیت کے مطابق جنازے کو چھوڑ دیا، علم لے کر کے چلے۔ بچوں نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، سمجھے کہ ابوالفضل عباس آ رہے ہیں، علم تو راہی سے بلند